کو لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ ظاہراً اس کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا احتجاج بطور استدلال ہم صرف قرآن کو پیش کریں گے، اور بطور الزام چونکہ وہ فریق اول یعنی فریق الف کی کتابوں سے وہ بھی دلیل لیتے ہیں بطور الزام، تو بطور الزام اگر ضرورت کہیں آ گئی، کوئی ایسی بات بن گئی، تو ہم بھی ان کی بات کتب کی طرف سے بطور الزام دلیل ضرور لیں گے، کیونکہ وہ بھی بطور الزام لیتے ہیں اور ہم بھی بطور الزام لیں گے۔ اور اگر بات ہم فریق اول کی کریں، فریق الف کی کریں، تو وہ اگر اپنی کتب سے اگر کوئی دلیل سامنے آئے گی، اس حوالے سے آئے گی، تو وہ بلاولا جب وہ بطور الزام ان کتب سے استدلال کرتے ہیں، تو ہم تو بلاولا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہماری کتب ہے، ہم ان سے بطور احتجاج بھی دلیل لیں اور بطور الزام بھی دلیل لیں۔ انشاءاللہ اس نہج پر بات ہم کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے بات شروع کی کہ اہل بیت کے حوالے سے جو اس کے اندر جو اصل نقطہ جو لفظ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس حوالے سے تھوڑی سی لغوی اور اصطلاحی بات کریں۔ تو میں اس حوالے سے بھی اپنی طرف سے یا فریق الف کی جو کتب ہیں ان میں سے بات کرنے کی بجائے میں فریق با جو ہے ان کی کتاب ہی سے، البتہ خان صاحب آغا سلطان مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں ہے، اردو کے اندر ہے، اور اس کی پہلی جلد کے اندر حصہ اول اور سوم ہے۔ میں جلد اول سے ہی ابھی بات کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں جلد اول البلاغ المبین کی جلد اول میں حصہ سوم باب دہم صفحہ 514 پہ فرماتے ہیں اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ مرکب ہے۔ مرکب کہتے ہیں کسی چیز کو جوڑنا، کہتے ہیں نا یہ فلاں چیز جو ہے اس کی ترکیب یہ ہے، ترکیب کہتے ہیں نا، کوئی بھی آج کل سردیاں ہیں نا، لوگ مختلف چیزیں بناتے ہیں، وہ ترکیب ہوتی ہے نا کہ اس کی ترکیب کیا ہے، تو ترکیب مرکب کسی چیز کا جوڑنا، ملانا۔ تو یہ جو لفظ اہل بیت ہے یہ 2 لفظوں سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، ان سے ترکیب ہے، ایک ہے لفظ اہل اور دوسرا لفظ بیت۔ اب فرماتے ہیں لغت میں لفظ اہل جو ہیں یہ متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 کسی کا ولی اور جانشین ہونا، اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا اہل الامر ولاۃہ۔ دوسرا یہ سکان بیت، گھر کے رہنے والے، اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا اہل السفینہ، کشتی والے، اہل السفینہ کشتی والے۔ تو جب بیت لفظ آئے گا سکان بیت، اس معنی میں لفظ اہل استعمال ہوا ہے، تو اگر یہ اہل بیت پر لگ جائے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اہل بیت گھر والے، اہل السفینہ کشتی والے، اور جب یہ لگے گا بیت کے ساتھ تو کیا معنی بنے گا؟ گھر والے۔ تو ہم بات کرتے ہیں آگے، فرماتے ہیں تیسرا معنی یہ جو لفظ اہل ہے یہ قابلیت، لیاقت اور اہلیت پر بولتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ کما اہلو، اللہ کی تعریف جیسا کہ اس کے لائق ہے، یعنی اس کی ذات کو جو جچتی ہے ویسے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیت وہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، رہنے کی جگہ جیسے مکان ہم بولتے ہیں، شرف اور شریف اس معنی میں، اور ایسی جگہ جو کسی شے مخصوص کے لائق ہو، یہ بیت ان 3 معنوں میں آیا۔ کسی کا ولی اور جانشین ہونا اہل کا ایک معنی، سکان بیت اہل کا دوسرا معنی، قابلیت و لیاقت و اہلیت اہل کا تیسرا معنی، بیت کا پہلا معنی رہنے کی جگہ، اور بیت کا دوسرا معنی شرف و شریف، اور بیت کا تیسرا معنی ایسی جگہ جو کسی شے مخصوص کے لائق ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے صفحہ 515 پہ، یہ 514 پہ بات کہی ہے، 515 پہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہو، کوئی بھی بات ہو، تو مفہوم جو ہے وہ اس سے اخذ کرنا اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ متکلم خود بتائے کہ اس کے ذہن میں اس کلام کے کرتے وقت کون سے معنی تھے۔
جب کسی بھی بات سے دلیل اخذ کرنی ہو، کسی بھی بات کو استدلال یا احتجاج یعنی حجت کے طور پر لینا ہو، یا کسی پر الزام بھی طور پر بھی رکھنا ہو، تو ان کا مقصود یہ ہے کہ اس کو اس وقت اس سے اگر معنی لینا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس نے یہ بات کہی ہے اس کے ذہن میں یہ کہتے وقت کیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں سیاق کلام سے یہ دیکھنا ہے کون سے معنی چسپاں ہوتے ہیں۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں موقع محل کس معنی کا مقتضی ہے، وہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ لفظ کس معنی میں ہو۔ چوتھی بات وہ کہتے ہیں عقلاً کون سے معنی درست سمجھے جاتے ہیں۔ یہ چار باتیں انہوں نے کسی بھی لفظ سے مفہوم اخذ کرنے کے لیے نقل کی ہیں۔ اب ہم ذرا یہ ساری بات ان کی سامنے رکھنے کے بعد اب ہم تھوڑا اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ لفظ اہل یا اہل بیت، قرآن حکیم میں یہ لفظ اہل جو ہے یہ متعدد دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں جو لفظ اہل بیت ہے نا یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ رب العالمین نے اسے سورہ ہود میں آیت نمبر 73 میں ذکر کیا ہے، اور دوسرا یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں یہ لفظ اہل بیت آیا ہے، اور تیسرا مقام جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے، جہاں سے یہ سارا مسئلہ آگے جو ہے وہ چلتا ہے اور اس سے ساری بحث جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب ہم نے لفظ اہل پر وہ آپ کو ابھی واضح کر دیا کہ لفظ اہل جو ہے وہ کبھی کبھی سکان بیت پر بھی استعمال ہوتا ہے، صرف لفظ اہل بول کر، کیونکہ مرکب انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ مرکب ہے، یہ جو لفظ ہے اہل بیت مرکب ہے، اور لفظ اہل جو ہے اکیلا کبھی کبھی سکان بیت کا معنی دیتا ہے، یعنی اس پر دلیل دی ہے، اس پر مثال دی ہے اہل السفینہ کشتی والے۔ تو اس معنی میں کہ جب لفظ اہل اکیلا استعمال ہوا ہو اور وہ اس وقت اہل بیت کا معنی دے رہا ہو، قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ہے، جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عزیز مصر کی اہلیہ نے اپنی طرف بلاوا دیا تھا، تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے جب باہر نکلے تو آگے قرآن حکیم کے الفاظ ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم دوڑے، دروازے کھل گئے، جب وہ باہر نکلے تو آگے عزیز مصر خود کھڑا تھا، اس نے پیچھے سے قمیض کھینچی، سیدنا یوسف کی قمیض پھٹ گئی، آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب عزیز مصر کی اہلیہ کہنے لگی من قالت ما جزاء من اراد باہلک، اس کی صدا کیا ہونی چاہیے جو تیرے اہل سے برائی کا قصد کرے۔ اہل سے مراد اب یہاں پر اس کی بیوی ہے اور جو اس کے گھر کے اندر رہ رہی ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری قرآن حکیم کے اندر آیات موجود ہیں جس کے اندر یہ اسی معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب